طریقوں کے ساتھ. ایک تو اس طرح سے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے 60 سال کی عمر دی ہے اللہ رب العالمین, تو 60 سال کی عمر میں انسان اتنا کام کر جاتا ہے خیر کا کہ جس کے لیے 100-200 سال لگ رہے, اتنا وقت لگنے میں 60 سال کی عمر میں اتنا زیادہ کام کر جا رہا. اور ایسے کئی افراد, کئی لوگ گزر چکے ہیں جن کی عمر بہت کم تھی لیکن نیکیاں, خیر, اچھائی کے کام اور انقلابی کام ایسے کر گئے کہ کم عمر میں بہت بڑے بڑے کام کر گئے. تو کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ان کی عمر میں برکت دی. ایک معنی. دوسرا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین حقیقت میں کسی کی عمر 60 سال ہے تو 70 سال کرنے پر اللہ رب العالمین قادر ہے. جیسے کہ ابھی آیت پڑھی گئی کہ یمحو اللہ ما یشاء, اللہ رب العالمین جو جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے. کیوں؟ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, أُمُّ الْكِتاب تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اگر کسی کی 60 سال عمر ہے, اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اللہ رب العالمین 65 سال کرے. دوسرا معنی. تیسرا معنی, میں اور آپ جانتے ہیں ہمارے زندگی کے حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسے معاملات گزر جاتے ہیں کہ مرنے والے ہوتے ہیں لیکن ذرا سی چیز سے بچ جاتے ہیں. کرنٹ کے تار کو پکڑنے والے ہوتے ہیں یا لگنے والا ہوتا ہے لیکن کوئی معاملہ خیر پیش آتا ہے فوراً اس چیز سے بچ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ یہی دنیاوی جو ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ نیکیاں دنیاوی طور پر ہماری عمر میں اضافہ کر کئی انداز کے ساتھ. کرنٹ لگنے والا ہوتا ہے, پانی میں غرق ڈوبنے والے ہوتے ہیں, کوئی اللہ کا بندہ آ کر بچا دیتا ہے. آگ لگ جاتی ہے, مرنے والے ہوتے ہیں, جلتے ہیں, کوئی اللہ کا بندہ آ کر کے بچا دیتا ہے. ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے, موت کی منہ میں جا کر کے باہر آ جاتے ہیں. تو یہ عمر میں اضافہ دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اور کب اللہ رب العالمین دیتا ہے؟ جب دنیاوی طور پر تمہاری نیکیاں, تمہارے خیر, تمہاری اچھائیاں, تمہاری صلہ رحمی زیادہ ہوگی, اللہ رب العالمین یقیناً تمہارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور سالہ فی اثرہ, اور تمہاری عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا. نیکیوں کے دنیاوی فائدے. لوگ کہتے ہیں نیکیوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے, نماز پڑھو کیا فائدہ, روزہ رکھو کیا فائدہ, اچھائیاں کرو کیا فائدہ. ارے جیب سے تو نکال کر مسجد میں دے دیے, جیب سے نکال کر مال و دولت اللہ رب العالمین کے راستے میں لگا دیے, پیسہ تو کم ہو گیا, کیا فائدہ. اللہ رب العالمین دنیاوی طور پر کیا فائدہ دیتا ہے, اگلے فائدہ سنیے. آج انسان یہ چاہتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اچھے سے اچھا بہترین سامان, ہر سامان بہترین ہو اس کے پاس زندگی گزارے. چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے اچھا گھر ہو, ہر کوئی چاہتا ہے اچھی سواری ہو, ہر کوئی چاہتا ہے اچھا کاروبار, اچھی تجارت ہو. یعنی دنیاوی زندگی گزارنے کا اچھا سامان ہر کوئی چاہتا ہے. قرآن مجید حضرت ہود علیہ السلام کے اس قول کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات کی نصیحت کی. کیا کہا؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو کہا ان استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرو, وتوبوا الی اللہ, اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرو, یعنی اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو, توبہ کرو, اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرو. ہوگا کیا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى, اللہ رب العالمین تمہیں بہترین متاع عطا کرے گا. حسن, بہترین متاع, سامان, دنیاوی زندگی گزارنے کا بہترین سامان اللہ رب العالمین عطا کرے گا الی اجل مسمى, متعین مدت تک. تو یہ دنیاوی زندگی میں نیکیاں کرنے کا فائدہ. دنیاوی زندگی میں نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی زندگی میں نیکی کرنے کا فائدہ, حالات آج مشکل سے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک باپ کو فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی, بیٹوں کے جان کی, بیٹیوں کی عزت و آبرو کی. ایک مالدار کو فکر ہوتی ہے اپنے مال کی حفاظت کی. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ دنیا میں اگر انسان نیکی کرتا ہے, صالح عمل کرتا ہے, خیر کرتا ہے, اچھائیاں کرتا ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کا مال بھی محفوظ, اس کی جان بھی محفوظ, اس کی عزت و آبرو بھی محفوظ, اس کے اہل و عیال بھی محفوظ. اور یہ میں نہیں, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 15 پارے اور 16 پارے میں جو سورہ کہف اللہ رب العالمین نے ذکر کی, اس میں سے جو دیوار کے سیدھا کر لینے کا معاملہ پیش آیا, اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا
وَأَمَّا الْجِدَارُ، رہی وہ دیوار جسے سیدھا کر دیا گیا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ تو یتیم بچوں کی دیوار تھی، كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دفنایا ہوا تھا، خزانہ چھپا ہوا تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والدین کیا تھے؟ ان کے والدین نیک تھے، والد نیک تھے، اور چاہتے یہ تھے کہ بچے بڑے ہو جانے کے بعد انہیں خزانہ ملے۔ اس سے بتانا صرف مقصد یہ ہے کہ اگر والدین نیک ہو، اچھے اعمال کرنے والے ہو، نیکیاں کرنے والے ہو، صالح اعمال کرنے والے ہو، تو اس کا فائدہ ان کی اولاد کو ہوتا ہے، مال کی حفاظت کی شکل میں، جان کی حفاظت کی شکل میں، عزت و آبرو کی حفاظت کی شکل میں۔ آج اگر ہم اپنی اولاد کا فیوچر، اپنی اولاد کا مستقبل بہترین بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا اپنی زندگیوں میں، اس چیز کو نافذ کرنا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، کیونکہ اگر ہم صالح ہو جائیں گے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جس طرح اللہ رب العالمین نے اس وقت کے یتیم بچوں کے مال